لکھنے کی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جس شخصیت سے اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں. بہت اچھے لکھاری ہیں اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. ایک کتاب ان کی شائع ہو چکی ہے. ہماری ویب رائٹر کلب کے لیے بہت سے موضوعات دیتے رہتے ہیں, بہت سے پروگراموں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم اللہ شیخ صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اظہار خیال کریں. ساتھ ہی ہماری ویب کے جو نئے لکھاری بیٹھے ہیں وہ کسی بھی اس کے حوالے سے اگر سوال کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر لیا کریں. جی سلیم اللہ شیخ صاحب. جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز اور بہت توانا آواز آ رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا اب اس میں پروگرام تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, لیکن ٹیکنیکلی ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ارشد بھائی نے گڑبڑ کر دی ہے. اچھا یعنی انہوں نے ڈاکٹر ثنا غوری صاحبہ کو سب سے پہلے بلا لیا. اب اس کے بعد ہم جیسے لوگوں کا اظہار خیال کرنا در حقیقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانا, یا پھر یہ کہہ لیں کہ اسی جو لکیر انہوں نے بنا دی ہے ہم بھی اسی پر چلیں گے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحبہ کا جو میں نے پروگرام اگرچہ میں آغاز میں نہیں آ سکا, لیکن جتنا میں نے سنا تو تقریباً انہوں نے اپنی گفتگو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ابلاغ کے حوالے سے تقریباً ہر پہلو کو احاطہ کیا انہوں نے. لیکن چونکہ یہاں پر یہ ایک فورم ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو اپنی بات بہرحال کہنی چاہیے. تو اس لیے میں یہاں پر تھوڑی سی بات رکھنا چاہوں گا ابلاغ کے حوالے سے. دیکھیں ابلاغ کا جو معاملہ ہے یہ عام کوئی کیا کہتے ہیں کام یا ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ یہ پیغمبری شعبہ ہے. کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بلغوا انی ولو آیا, پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اگر ہم ابلاغ کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ابلاغ کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ابلاغ کی تاریخ انسان کی تاریخ سے بھی پرانی ہے. یعنی انسان کی تخلیق سے بھی پہلے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی خبر کس کو دی؟ فرشتوں کو دی. اور آپ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اب دیکھیں یہ جو بات تھی یہ ابلاغ تھا, یعنی ایک اطلاع تھی, ایک خبر تھی. اور اس کے بعد پھر جب فرشتوں کو ساری چیزیں بتائی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی, اور تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں سکھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ان کو اپنی ساری باتیں بتائیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ سیکھا تھا وہ فرشتوں کے سامنے بیان کیا اللہ کے حکم پر, تو یہ بھی ابلاغ تھا. گویا کہ ابلاغ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. یہ اس لیے بھی ایک فطری بات ہے کہ ہر انسان چاہے وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں میں چونکہ تدریس سے وابستہ ہوں تو اس لیے میری گفتگو میں بچوں کا اور اسکول کا حوالہ بہت زیادہ آئے گا. آپ دیکھیں اسکول کے اندر آپ سوالات کرتے ہیں, ایک بات آ چکی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں بڑی شدت سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جواب سنا جائے. یعنی انہوں نے جو کچھ محسوس کیا, جو ان کے دل میں بات ہے, یا کسی معاملے پر, کسی سوال پر, کسی سبق پر انہوں نے جو کچھ سمجھا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے الگ ہو, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے. اسی طریقے سے انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی معاملے پر اگر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور چاہتا ہے. اور فی زمانہ ابلاغ کے ذرائع چونکہ بہت آسان ہو گئے ہیں, سب کی رسائی میں آ گئے ہیں, تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عام تو ہو گئی ہے لیکن عام ہونے کے ساتھ ساتھ بے لگام بھی ہو گئی. یعنی اب جس کے سمجھ میں جو کچھ آتا ہے وہ اٹھا کے لکھ دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ویب رائٹرز فورم ہو گیا, ہماری web.com ہو گئی, اردو پوائنٹ وغیرہ ہو گئی, یہ تو ایسے سنجیدہ ویب سائٹس ہیں کہ جو بہت زیادہ ماڈریشن کا نظام رکھتی ہیں. ورنہ آپ جائیں تو وہاں پہ کیا کیا مغلظات, کیا کیا گالیاں اور کیا کیا فحش قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ابلاغ کے نام پر ہے, اور وہ لکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں. اور پھر یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ کسی ایک حوالے سے نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی سیاسی نظریات رکھتا ہے تو وہ اپنے مخالف کے اوپر کسی بھی طرح کی کیچڑ اچالنا فرض عین سمجھتا ہے. اگر اس پہ مزید کیا کہتے ہیں سونے پہ سہاگا اگر وہ مذہبی رنگ بھی اختیار کر لے تو پھر تو وہ سمجھ لیں کہ مذہبی جنونیت کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مخالف کو, چاہے وہ مسلکی مخالف ہو, چاہے مذہبی مخالف ہو, چاہے فرقہ وارانہ مخالف ہو,
اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس کی کیا کہتے ہیں بدنامی کرنا، اس کو گالیاں بکنا، پھر وہ فرض عین سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جنت کا اصول ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو شیخ خالد زائی صاحب نے بھی کہی اور ڈاکٹر ثنا غوری صاحبہ نے بھی کہی کہ ان ساری باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جو چیز فرمائی ہے، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اب یہ اس آیت کو سامنے رکھیے اور پھر اس آیت کا اطلاق ذرا ذرائع ابلاغ پر کیجیے، سوشل میڈیا پر۔ دیکھیں، جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، ابلاغ کی بات کرتے ہیں، تو پہلے جب ابلاغ ہوتا تھا اور اس کے بعد جب ترقی ہوئی، تو میں ترقی یافتہ ابلاغ کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے ریڈیو آیا جو آج بھی مؤثر ہے، ریڈیو کے بعد ٹی وی آیا، پھر اخبارات پہلے آئے، پھر اس کے بعد ریڈیو، ٹی وی، تو یہ پہلے مین اسٹریم میڈیا کہلاتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا انٹرنیٹ کا، اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹس بنی۔ ویب سائٹ جو تھا یہ بھی بہت محدود ذریعہ تھا، ہر کسی کے بس میں نہیں تھی اور ہر کسی کی ویب سائٹس تک بھی رسائی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد بلاگز کا دور آیا، ویب سائٹس نے لکھنے کا دور دیا، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا دروازہ کھلا۔ جب ویب سائٹس پہ لکھنے کا دور آیا، اس کے بعد پھر بلاگرز آنا شروع ہوئے، یعنی ہر کسی کے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آئے یا تھوڑے سے اس کے پاس انٹرنیٹ کے آلات تھے، اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی، اپنا ایک بلاگ بنایا، لوگوں کو اس تک لے کر آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے بلاگز لکھنا شروع کیے۔ پھر فیس بک آیا، اور فیس بک کے بعد پھر ہم شاید اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ جو ہمارا واٹس ایپ ہے یہ بھی ایک سوشل میڈیا ہے۔ اس کے ذریعے بھی سیکنڈوں کے اندر بات جو ہے لاکھوں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ یہ آج سے 8-10 سال پہلے جب صوبہ سندھ کے حالات بہت سینسیٹیو قسم کے چل رہے تھے، ذرا سی کوئی لسانی بات ہوتی تھی، جہاں کوئی لسانی فسادات ہوتے تھے، اچانک کہیں سے ایک میسیج آتا ہے موبائل پر کہ جناب وہ کالج کی لڑکیاں آ رہی تھیں، ان کو فلاں قوم کے لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ادھر سے ایک میسیج چلتا ہے کہ جناب اس طرف سے لڑکے جا رہے تھے، ان کو فلاں قوم کے لوگوں نے مار دیا، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ چیز آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ پھر اس کی سب سے بڑی مثال جو ابھی حالیہ دنوں میں پیش آئی، 2 مہینے پہلے، یہ جو لاہور والا واقعہ ہوا، اب اس کی ساری حقیقت سامنے کھل رہی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک چیز سامنے آئی، لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس پہ ساری بات کہنا شروع کر دی، پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی۔ ایک شہر جو تھا ہمارا وہ بدنام ہوا، ایسا لگتا تھا کہ شاید وہاں پہ اور کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ ساری چیزیں اسی آیت کی تفسیر ہیں کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہاں پر سب سے اہم چیز ہماری یہی ہے کہ ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، کسی بھی بات کو پہنچانے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، اور سب سے اہم بات، اگر ہم نے اس کی تحقیق بھی کر لی، اب اس کے بعد الفاظ کا انتخاب۔ کیونکہ دیکھیں، میں نا اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں، ہمارے اور آپ کے آرٹیکلز صرف پڑھے لکھے لوگ یا کوئی اعلیٰ طبقہ یا کہ یہ کیا باشعور طبقہ کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میچور لوگ نہیں پڑھتے۔ ہمارے آرٹیکلز تک رسائی کس کی؟ ہمارے آرٹیکلز تک رسائی جو ہے اسکول اور کالج کے بچوں کی بھی ہے، ان ویب سائٹس تک رسائی اسکول اور کالج کے بچوں کی بھی ہے۔ وہ بچے جو پرائمری میں، وہ بھی آج بلاگز تک، سوشل میڈیا تک، فیس بک تک رسائی رکھتا ہے۔ تو اس فیس بک سے وہ کیا چیز سیکھ رہا ہے؟ وہ گالم گلوچ سیکھ رہا ہے۔ وہ اس فیس بک سے یہ چیز سیکھ رہا ہے کہ اگر کسی فرقے کی مخالف، آپ اس کسی فرقے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بانی کی تصویر آ گئی تو اس کے اوپر لعنت کا میسج آپ بھیج دیں، کیا یہ ہم سیکھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ذمہ دارانہ رویہ۔ اصل چیز یہ کہ ہمارا رویہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات جو ڈاکٹر ثنا صاحبہ نے کہی، میں اسی کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو بات کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد ہماری بات سے اتفاق کرے۔ جب کوئی فرد ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لٹ لے کے اس کے اوپر پڑ جائیں اور اس کی ذاتیات پر آ جائیں، یا پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب اس کا تعلق کس مسلک سے، کس سیاسی جماعت سے، کس قوم سے، تو ہم اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں میمز بنانا، اس کو نشانہ بنانا شروع کریں۔ بلکہ نہیں، ہر فرد کا ایک موقف ہوتا ہے، ہر فرد اپنی رائے کے اس میں اظہار میں آزاد ہے۔ اگر اس کی رائے ہماری رائے سے متفق نہیں ہے، اور اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی رائے کا جو اختلاف ہے کیا واقعی بالکل ٹھیک ہے، کیا واقعی ہماری تحریر میں کوئی غلطی ہے، تو اس میں پھر ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں پھر یہاں پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں، میں نے جو لکھ لیا، اب اگر میں اس پہ معذرت کروں گا تو میری سبکی ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں، غلطی ماننے میں بے عزتی نہیں ہوتی ہے۔
انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, بڑا دل رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی, یہ اعداد و شمار دینے میں یا یہ بات کہنے میں مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس کی تصحیح کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. اور اگر اس نے آپ کے اوپر بلا وجہ کوئی تنقید کی ہے تو آپ اس کو سادہ سا ایک جملہ کہیں گے, بھائی ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں, میں اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں, ختم بات. تو اس طرح پھر معاشرے میں ایک صحت مندانہ رجحان پروان چڑھے گا. اور پھر جب ہم ایک چیز کی بنیاد رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ اس تاریخ کا حصہ بنے. آج تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے تھی, پہلے صورتحال تو بہت خراب تھی, اب تو پھر بھی بہت اچھی ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کچھ لوگوں نے اسٹیپ اٹھائے, کچھ لوگوں نے از خود اپنے اصول بنائے. تو ہم بھی آج سے اپنے اصول بنا لیں کہ ہم نے اچھی بات کہنی ہے, تحقیق کے ساتھ کہنی ہے, اور با اخلاق طریقے سے کہنی ہے, تہذیب و اخلاق کے دائرے میں کہنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تنقید کو برداشت کرنے کا ظرف رکھنا چاہیے. تو بس یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ سلیم اللہ شیخ صاحب. اور آپ نے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنی کوتاہی ہمارے کھاتے میں ڈال دی. اصل میں ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے اس لیے مدعو کیا تھا کہ اس وقت چند لوگ ہی تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ نشست بس اب ڈاکٹر صاحبہ کے بعد, سمدانی صاحب کے بعد برخاست ہو جائے گی, تو اس لیے ہم نے یہ جرات کی تھی. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ضرور. جی, اب اس